صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں خدیجہ کے پیٹ سے۔ سب سے بڑی اور پہلی بیٹی جو پیدا ہوئی ان کا نام تھا زینب۔ دوسری بیٹی جو پیدا ہوئی ان کا نام تھا رقیہ۔ تیسری بیٹی جب پیدا ہوئی تو اس کا نام تھا ام کلثوم۔ اور چوتھی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی نبی اکرم کی اس کا نام تھا حضرت فاطمہ۔ یہ 4 لڑکیاں بالترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ کے بطن سے ان کے پیٹ سے باہر آئیں، پیدا ہوئی۔ اور ان 4 بچیوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا خدیجہ سے، جس کا نام تھا عبداللہ، جن کا لقب تھا طیب اور طاہر۔ عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، مطلب لڑکا کوئی بچا نہیں۔ پہلے قاسم پیدا ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا، پھر 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں، وہ زندہ رہیں، لیکن پھر 4 بچیوں کے بعد پھر ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ۔ عبداللہ بھی بچپنے میں انتقال کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی بھی تھی، ایک باندی بھی تھی جس کا نام تھا ماریہ قبطیہ۔ مقوقس کے بادشاہ نے 2 لونڈیاں تحفے میں بھیجی تھی، 2 لڑکیاں، 2 لونڈیاں باندیاں گفٹ کے طور پر بھیجی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک کا نام تھا سیرین اور ایک کا نام تھا ماریہ۔ سیرین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت کو دے دیا کہ اس باندی کو، اس لونڈی کو تم رکھو اپنے پاس، تمہیں ضرورت ہے۔ اور ماریہ کو، جس کو ماری قبطیہ کہا جاتا ہے، ماریہ قبطیہ، اس کو اللہ کے نبی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ لونڈی تھی، ماریہ قبطیہ کے بطن سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا آپ کا، جس کا نام تھا ابراہیم۔ یعنی 6 بچے تو آپ کے پیدا ہوئے خدیجہ سے، اور ایک لڑکا آپ کا پیدا ہوا آپ کی لونڈی ماریہ قبطیہ کے بطن سے۔ اس بچے کا نام رکھا گیا ابراہیم۔ اس بچے نے بھی 18 مہینے کی زندگی پائی، 1.5 سال کی زندگی پائی، اور 18 مہینے کے بعد 1.5 سال کی عمر پا کر ابراہیم بھی انتقال کر گئے۔ ابراہیم کے انتقال کی خبر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے تو آپ دوڑتے ہوئے گھر آتے ہیں۔ ماریہ قبطیہ کے بغل میں لیٹے ہوئے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں۔ اس وقت وہ سسکیاں لے رہا تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا، اور جیسے ہی نبی اکرم نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس بچے کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ماریہ قبطیہ کے بستر پر رکھتے ہوئے فرمایا، بخاری کتاب الجنائز کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے اس بچے کو زمین پر رکھتے ہوئے اس کی موت پر، اس کے انتقال پر یہ جملے اپنی زبان سے ادا کیے، ان العین تدمع والقلب يحزن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ آپ کی زبان سے یہ جملے نکلے، اے ابراہیم، تیرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے سے، تیرے انتقال کر جانے سے، تیرے جدا ہو جانے سے تیرے باپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، محمد کی آنکھیں اشکبار ہیں، میرے آنکھوں میں آنسو ہیں، ان العین تدمع، آنکھیں اشکبار ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، دل اداس ہے، دل مایوس ہے، تیرے انتقال سے میں بھی غمگین ہوں، میں بھی مایوس ہوں، میں بھی پریشان ہوں، میری آنکھیں بھی اشکبار ہیں، لیکن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن میں اپنے رب کے فیصلے پر کچھ نہیں کر سکتا، اپنی زبان سے ہم ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے ناخوش ہو جائے، ناراض ہو جائے، ایسے جملے میں اپنی زبان سے ادا نہیں کروں گا، یعنی میں نوحہ نہیں کروں گا، ماتم نہیں کروں گا۔
چیخ چیخ کر بیان کر کر کے روؤں گا نہیں، ایسی کوئی زبان سے لفظ ایسا نہیں نکالوں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کی نعمت تھی، اس کی امانت تھی، اس نے لے لی۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، لیکن ہاں اے میرے بیٹے تیرے چلے جانے سے میں غمگین ضرور ہوں، میں پریشان ضرور ہوں۔ یہ جملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہے تھے۔ آپ کے ان جملوں کو جب کافروں نے سنا کہ دیکھیے ابراہیم کے موت پر نبی کتنا پریشان ہے، محمد کتنے زیادہ رنجیدہ ہیں، غم زدہ ہیں، تو کافر خوش ہو رہے تھے۔ ان کافروں میں ابو جہل شامل تھا، ابو لہب شامل تھا، عاص ابن وائل شامل تھا، ولید ابن مغیرہ شامل تھا۔ کافروں کا یہ گروہ شامل تھا خوشی میں، یہ جشن منا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ محمد کا تیسرا بیٹا بھی مر گیا، جتنے بھی لڑکے تھے سب مر گئے، قاسم بھی مر گیا، عبداللہ بھی مر گیا، ابراہیم بھی مر گیا۔ اور باپ کی وراثت کو کون سنبھالتا ہے؟ باپ کے مرنے کے بعد اس کی اولاد سنبھالتی ہے، اس کا بیٹا سنبھالتا ہے۔ محمد کی وراثت کو، محمد کے دین کو کون سنبھالے گا؟ محمد کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ محمد اسلام کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دین کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو محمد کے مرنے کے بعد اس دین کو کون سنبھالے گا؟ محمد کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر کہہ رہے تھے انتظار کرو محمد کی موت کا، انتظار کرو محمد کے مرنے کا، محمد جس دن مریں گے محمد کا دین بھی مر جائے گا، محمد جس دن مریں گے محمد کا دین بھی مٹ جائے گا۔ یہ میرے الفاظ نہیں، کافروں کے الفاظ ہیں، کافروں کے الفاظ ہیں۔ اور نقل کفر، کفر نباشت، کافروں کے الفاظ کو انہی کے الفاظوں میں نقل کر دینا، انہی کے لفظوں میں نقل کر دینا، یہ کفر نہیں کہلاتا ہے۔ کافروں کا الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ محمد تو اب ابتر ہو گیا، ابتر مقطوع نسل، محمد کے مرنے کے بعد محمد کی اب نسل نہیں چلے گی، محمد کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ محمد کا بیٹا ہوتا تب نہ نسل چلتی، محمد کی اولاد ہوتی تب نہ نسل چلتی۔ محمد کی نرینہ ساری اولاد مر چکی ہے، اس لیے محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مٹ جائے گا اور محمد کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، کوئی محمد کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی۔ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کرتے ہیں نبی اکرم کی نظریں آسمان کی طرف اڑتی ہیں۔ آپ نے استفہامیہ نظروں سے پوچھا، استفہامیہ نظریں آسمان پر ڈالی، گویا کہ آپ کی نظریں یہ سوال کر جو سینچا ہے، اسلام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، یہ مٹھی بھر جماعت ہم نے تیار کی ہے، کیا میرے انتقال کے بعد میرا نام و نشان مٹ جائے گا؟ کیا میرے انتقال کے بعد میرا دین بھی مٹ جائے گا؟ کیا محمد کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا؟ کیا محمد کا کوئی دین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا؟ کیا دین بھی مٹ جائے گا اور محمد کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا؟ آپ کی استفہامیہ نظریں آسمان کی طرف اٹھی، اوپر سے اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ جبرائیل علیہ السلام یہ سورت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی جب کافر یہ کہہ رہے تھے کہ محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مٹ جائے گا، اس لیے کہ محمد کی نسل نہیں چلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ محمد کے بیٹے مر چکے ہیں۔ جب محمد کی اولاد ہی نہیں تو محمد کی نسل کیسے چلے گی؟ محمد مقتول نسل ہو چکا ہے، ابتر ہو چکا ہے، دم بریدہ ہو چکا ہے، اس کی نسل اب نہیں چلے گی۔ محمد کے مرنے کے بعد محمد کا نام مٹ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔